سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع میں ارشاد ہے کہ یہ ھدی للمتقین ہے۔ میرے یہاں دو سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں، تقوی کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے آگے چل کے اسی سورہ کے آگے چل کے درمیان میں کہا ہے کہ یہ ھدی للناس بھی ہے، لیکن شروع میں کیوں نہیں کہا کہ یہ ھدی للناس ہے، کہ انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا باعث ہے، متقین کے لیے ہی کیوں ہدایت کا باعث ہے؟ اس میں کیا فلسفی ہے؟ اور اس سے پہلے یہ فرمائے تقوی کیا ہوتا ہے جس کو کہا کہ متقین؟ جی بہت شکریہ۔ تقوی کا اصل لغوی معنی ہے اللہ سے ڈر جانے والا، ٹھیک، اللہ سے ڈرنے والا، جو یہ ایمان رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ نے مجھ سے حساب کتاب لینا ہے، اور وہ اس وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی بری چیز برا فعل نہیں کرتا، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب نزول قرآن کا جہاں پر واقعہ بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں پر فرمایا کہ قرآن جو نازل کیا جا رہا ہے یہ ھدی للناس ہے، اور یقیناً ھدی للناس ہے۔ اور یہاں پر جو ھدی للمتقین کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس سے استفادہ جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ پیغام تو سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس پر عمل پیرا وہی شخص ہوتا ہے جس کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے، جو خشیت الہی کا یعنی خشیت الہی رکھنے والا ہوتا ہے، رب کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت چونکہ جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، شان کا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت تو سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لے گا جس کے دل میں میرا خوف ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ متقی کے بارے میں فرمایا کہ متقی وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے، جو کبیرہ گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے، جو صغیرہ گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے، جو متشابہات سے بچنے والا ہوتا ہے، جو ہر طرح کی اس عمل سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار سے پوچھا کہ اے کعب ذرا یہ تو بتاؤ متقی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ اے عمر، کبھی آپ کسی جنگل سے کسی کانٹ جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہیں، پگڈنڈی سے جہاں ارد گرد کانٹے ہوں، جہاں ارد گرد کانٹے ہوں، تو آپ نے فرمایا ہاں گزرا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہاں کیسے گزرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے دامن کو سمیٹ کر بچا کر گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے دامن کو داغدار نہ کر دے، الجھ نہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تقوی ہے، یہی متقین کی پہچان ہے، یہی متقی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک بندہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سب کتابوں میں سب سے بڑی کتاب جس کے بارے میں فرمایا لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں ان کے رائٹر، ان کے مصنف، ان کے لکھنے والے اینڈ پہ یا شروع میں لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیں تاکہ ہم نئے ایڈیشن میں اس کو درست کر لیں۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے آغاز میں اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے فرما دیا ہے، آگے متقین کا ذکر بھی اسی لیے فرما دیا ہے کہ اے متقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اس پر عمل کر جاؤ گے تمہاری زندگی سنور جائے۔ سبحان اللہ۔